بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي مقام آخر: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اما بعد. اللہ احکم الحاکمین، اللہ عز و جل ارحم الراحمین سورہ صف میں ایک بیان انداز اس کتاب اللہ کا، دو ٹوک انداز، پر تاثیر اور بے مثال انداز اس کتاب اللہ کا. اللہ ہم سب کو، مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اس کے علماء کو، اس کی طرف طلب علم کی حرص رکھنے والے، کوشش کرنے والوں کو اللہ اس کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرما دے، اس کتاب اللہ سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کتاب اللہ کو کجروی میں پڑھے بغیر، فرقہ واریت میں پڑھے بغیر
حدیث رسول اللہ، تعلیم رسول اللہ، تربیت رسول اللہ کی روشنی میں اس کو سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے، اس کو اسی کے مطابق اپنے اوپر طاری اور نافذ کرنے کی، اور اس زمین پر اپنے معاملات میں اپنی خوشی غمی سے لے کر اپنے اطراف میں غرض اس زمین پر اس دین کا بول بالا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ لوگوں کو پیدا کر کے اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ بنا کر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے ساتھ ایک، یہ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو اللہ کا دین کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ دین تمام ادیان باطلہ کے اوپر ظاہر، غالب، فاتح ہو جائے۔ یہ مشن اللہ نے انبیاء کا رکھا، اور اس سے پہلے باطل پرستوں کا مشن پچھلی آیت میں بیان کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ باطل پرستوں کا مشن ہے، یہ مشن تھا، یہ مشن ہے، قیامت کی صبح تک ان کا یہ مشن رہے گا۔ کیا؟ کہ وہ اللہ کے نور کو، کتاب اللہ کے پیغام کو، حدیث رسول اللہ، تعلیم رسول اللہ، سیرت رسول اللہ کو، اس کو وہ اس دنیا میں پھیلنے سے روک سکیں۔ یریدون، یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کا مشن ہے، واللہ متم نورہ، اور سنو اللہ کا مشن کیا ہے، اللہ نے کیا اس امت کے لوگوں کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس رب رحمان نے اپنے اس آخری نبی کو کہ جس کی حیثیت امام الانبیاء کی، کہ جس کی حیثیت ختم الرسل کی، ان کی بعثت کرتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے حبیب یہ بتا دو کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت ہو چکی، مگر اس دین اللہ کو آگے پہنچانے کے لیے العلماء، علماء حق، قرآن و سنت، منہج نبوی سے وابستہ لوگ، ان علماء کا یہ مشن ہوگا، ورثۃ الانبیاء۔ اور پھر ان علماء کے ساتھ ان مسلمانوں کا مشن کیا بیان کیا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اس دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر اللہ کے دین کی، حق و باطل کے مارکے کی کیفیت سے اپنے آپ کو ایک طرف کر کے اپنی دنیا میں مگن مت ہو جانا۔ اور کیوں نہ ہونا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب اللہ کو اس آخری نبی کے ساتھ زندہ معجزے کی صورت میں نازل کیا۔ ابھی اللہ کی توفیق سے ہم مسلمانوں نے جو اچھے نمازی ہیں، جو نچلے درجے کے نمازی ہیں، جو پکے روزہ دار تھے، جو ٹوٹے پھوٹے سلسلے سے وابستہ تھے، مگر سب نے کسی نہ کسی درجے میں اس کتاب اللہ کا مطالعہ اس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینے ماہ رمضان میں کیا ہے، حسب توفیق، اور اللہ نے توفیق دی پڑھ کر اس کے ترجمے، اس کی تفسیر کو بھی سنا اور پڑھا اور سمجھا ہے، اس میں غور کیا ہے۔ کیا پایا؟ کسی بھی مسلک کا قاری تھا، کسی بھی مسلک سے، فرقے سے وابستہ مسلمان نمازی اس قرآن کا پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا تھا، جب اس نے اس کی تلاوت کی تو کیا پایا؟ اس نے پایا اس قرآن کا افتتاح، اس قرآن کا آغاز الکتاب سے ہوتا ہے۔ تجھے سمجھ میں آیا یا نہیں لفظ بلفظ یا تھوڑا بہت، مگر پڑھا تو نے کہ اس کتاب کا آغاز کتاب اللہ کی الکتاب سے ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ ناس تک یہ 114 صورتیں ہم نے پڑھی، اور ان 114 صورتوں میں میری چونکہ رمضان کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے میں خاص طور پر اس عنوان کو آپ کے سامنے لا کے
پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ اس قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، بسم اللہ کی با سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی جو تعلیم دی گئی، اور کھڑے انداز دو ٹوک انداز سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ کر ہر قسم کی وہم و گمان کی، شرک کی، گمانوں کی، بہتانوں کی، من گھڑت داستانوں کی، سب کی نفی کر دی۔ بندے اقرار کر، بندی یہ اعلان کر، کیا ایاکا، تو حنفی ہے، تو شافعی ہے، تو مالکی ہے، تو کسی بھی نام کا فرقہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے، یا خود کو صرف مسلمان کہتا ہے، یا قرآن و سنت کو علی منہج سلف ماننے پہچاننے والا ہے، یہ اعلان کر، کیا ایاکا، صرف تجھ ہی سے، تیرے سوا کسی سے نہیں، یہ تعلق میرا، نعبدو کہ بندگی کا کوئی بھی انداز یا اللہ تیرے سوا میں رکھنے کو تیار نہیں، وَإِيَّاكَ نستعین مدد مانگنا، یا رب العالمین تیرے سوا کسی سے مدد مانگنے کا میرا عقیدہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ کام نہیں۔ اور بات کو اللہ نے آگے بڑھایا، اگلی سورت شروع ہوئی، میں اختصار سے نشانیاں دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو ہر قسم کے شک شبے سے بالا تر یہ کتاب، اللہ اکبر، یہ ھدی للمتقین ہے، اس سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب اللہ کے ساتھ من مانا تعلق اختیار کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اسی کتاب اللہ کے ساتھ ھدی للمتقین، ڈر ڈر کے اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، نفس پرستی، فرقہ پرستی، باطل پرستی، مفاد پرستی، سب یہ شیطانی پرستیوں سے بچو گے، اللہ کا ڈر دل میں رکھو گے اور اس کتاب کا مطالعہ کرو گے تو ھدن، اللہ کی گارنٹی ہے یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا باعث بنی گی۔ آئیے اگلا صفحہ اٹھا کر دیکھیں، 2 صفحے کے بعد ہی منافقین کے ذکر کو کھول کے رکھ دیا، اس کے فوراً بعد اللہ مخاطب ہوا ساری انسانیت سے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، اعبدوا، نہ بھاگو اس کی بندگی سے بلکہ اختیار کرو اس کی بندگی، کیسے؟ بالکل اس کو اکیلا، تنے تنہا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا رب العالمین مانتے ہوئے، اور وہ صرف تمہارا نہیں، تم سے پچھلوں کا بھی وہی رب، ربکم الذی خلقکم، تخلیق بھی تمہاری، اور پھر جعل لکم الارض فراشا، ارے جس زمین پہ چلتے ہو یہ کسی غیر اللہ نے، یہ کسی زندہ مردہ نے، یہ کسی شجر حجر نے، یہ دنیا کے کسی بھی شرک کے اشارے جس کی طرف بھی ہے یہ اس نے نہیں، جعل لکم الارض فراشا، یہ نہ نظر آنے والا کنارہ تمہیں اس زمین کا، اس کے 7 زمینیں، ان کو فرش تمہارے لیے کس نے بنایا؟ نہ کسی زندہ نے، نہ مردہ نے، یہ صرف حی اللہ یموت نے، اللہ رب العالمین نے۔ انزل من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے برسایا؟ اسی تنے تنہا اکیلے اللہ رب العالمین نے، اس سے پھل پھول اور یہ سبزی، یہ خوراک، یہ اناج، یہ سب تمہارے لیے، خلق لکم، یہ سب تمہارے لیے، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ ہر قسم کے شرک سے پاک ذات سبحان الذی، اس رب العالمین نے، اس اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ سورہ بقرہ سمجھاتے سمجھاتے تمام ہوئی، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران نے سمجھانا شروع کیا، سورہ نساء نے سمجھایا، چلتے چلتے والناس تک پہنچے، معلوم چلا قرآن کے ہر صفحے پر چاہے بنی اسرائیل کا ذکر، چاہے قوم عاد و سمود کا ذکر،
چاہے اس وقت کے عرب کے حالات کا ذکر، چاہے کسی معرکہ بدر و حنین کا ذکر، چاہے ہجرت و انصار کا ذکر، چاہے انفاق اور عبادات اور ذکر و اذکار کا ذکر، چاہے دنیا کا ذکر یا انسان کی سوچ و فکر کی مضبوطی سے، مضبوط جڑوں کے ساتھ اصلاح کرنے والی فکر آخرت کا ذکر، ہر ذکر میں آپ کو جو چیز سب سے بین، سب سے بار بار دہرائی ہوئی ملے گی اس قرآن کے بیان میں، وہ بیان التوحید ہے، وہ اللہ کی توحید کا بیان اور شرک کی مذمت کا بیان۔ کہتے ہیں کہ لو بھائی ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پاٹ ہم نہیں کرتے، ہم ان اولیاء کو، ان اتقیاء کو، اللہ کی نیک برگزیدہ ہستیوں کو جو اس دنیا میں بڑی عبادتیں کر کے گئے، ہم اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ارے اٹھا کے دیکھو قرآن کو، اس کے بیان کو، اللہ کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ بھی یاد رکھنا شرک ہے، یہ بھی اللہ کی ناپسندیدہ، کراہیت والی، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی سوچ و فکر ہے کہ انسان اللہ کے سوا تدعون من دونہ، جس کو بھی پکارے اس نیت سے ہی چاہے کیوں نہ پکارے کہ معبود تو یہ نہیں ہے مگر اللہ اس کی ٹالتا نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، یہ ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ اور سنیے قرآن کا بیان، عباد امثالکم، مولوی نے ہیرا پھیری کی جتنی کوششیں کی، توحید کا بیان، رد شرک کا بیان، بیچ میں ترجمے کی ہوشیاری کرتے ہوئے ڈنڈیاں ماری، کچھ مقامات پر لکھ دیا لوگوں کہیں اہل توحید مت ہو جانا، تم تو میرے فرقے والے ہو، میں تمہیں ایک نئی چیز بتاتا ہوں۔ یہ آیت، یہ جو اللہ نے شرک کا رد کیا ہے، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ سورج چاند ستاروں کے بارے میں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ بے ایمانی ہوگی، آنے والے وقتوں میں اللہ نے اس کا بھی جواب اسی بین کتاب میں نازل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ صرف بتان وہم و گما نہیں، وہ صرف یہ چاند سورج ستارے آگ نہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں عباد، میرے ہی بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے ہاتھ پیر والے، جن کو اپنا تم کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا پکارتے ہو۔ آؤ میں تمہیں اگلی بات بتاتا ہوں کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے اس دنیا میں کچھ تخلیق نہیں کیا، اس دنیا کی باریک سے باریک، ہلکی سے ہلکی مخلوق سے لے کر ڈائناسور، کیا اس سے بھی بڑے اجسام، یہ پوری زمین و آسمان، یہ چاند سورج اور ستارے، یہ سب کچھ بھی اسی ایک اکیلے اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے جس کو بھی تم پکارتے ہو، آئیے ذرا دیکھیے اللہ کے حبیب کے سامنے کس کو پکارا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس وقت سے آج تک سب سے بڑا شرک موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کا نہیں ہے۔ آج بھی انسانی شمار کیا جائے، مردم شماری کے مطابق آج بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک اگر کسی کا ہوتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر لوگ ان کو اللہ کے ساتھ، بلکہ یہاں تک پہنچا کر کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کے وجود کا حصہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات یہ من گھڑت واقعات نہیں، یہ اتنے عظیم معجزات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ خود قرآن میں ان کی دلیل بیان کرتا ہے۔ کوئی من گھڑت پیر فقیر نہیں، اللہ کے دیے ہوئے معجزے سے۔ ماں کا بھی معجزہ اللہ نے
کہ بن شوہر کے یہ بیٹا عطا کر دیا، اور جب بیٹا ملا اس کے معجزات بچپن سے شروع ہو گئے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ارے لوگو کیا حیرت سے دیکھتے ہو میری ماں کو؟ یہ تو کنواری تھی، مریم نام ہی کنواری کا ہے، یہ پاک دامن ہے۔ میری ماں نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی شوہر نہیں، کہاں سے آیا میں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے ایسے ہی تخلیق کیا ہے۔ کمثلی آدم، جیسے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ بڑے ہوئے کہیئت الطیر، مٹی کے پرندے جیسے بناتے، اللہ کی اجازت سے اللہ کا نام لے کر ان کو پھونکتے، قم باذن اللہ، اللہ اکبر، وہ مٹی کا پرندہ وہ زندہ و جاوید پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ اندھوں کی آنکھوں کو لانے کا ذریعہ اللہ نے یہ معجزہ دیا، نہ جانے کیسی کیسی اللہ نے ان سے عظیم معجزات کی ترتیبیں ان سے واضح کروائیں، جو کچھ قرآن میں بیان کی اللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر بات یہ سمجھنے کی کہ اتنی عظیم ہستی عیسیٰ علیہ السلام وہ روح اللہ ہو کر اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو بخیلی سے بچیے۔ بخیلی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، شوق سے کہیے، جذبے سے کہیے۔ میں تو آپ کے سامنے ایک درس قرآن و حدیث دے رہا ہوں، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر، سب سے چھوٹا وجود بھی اگر اس عظیم ہستی کا نام آپ کے سامنے لے، آپ نے بخیلی نہیں کرنی، شوق کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، بآواز بلند اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم من گھڑت قسم کے درود و سلام کے قائل نہیں، مگر جو مسنون ہے اس کے کہنے میں پیچھے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے اپنے سے ما قبل اس آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تو اعلان کیا، اس کا اقرار کیا، کروایا، مگر کیا ان کی الوہیت، کیا ان کی معبودیت، کیا ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی، داتا دستگیری، کسی کیفیت، کسی بات کی تصدیق کی؟ معاشرے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، آج بھی اربوں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس وقت بھی سب سے بڑی تعداد میں مشرک وہی تھے، بتوں کا شرک کرنے والے ان سے کم تھے۔ سوچئے اللہ کے حبیب نے کیا قرآن سنایا کہ اموات غیر احیاء، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اچھا یہ بیان آپ نے الحمدللہ سنا ہوا ہے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ اس بیان میں آپ کے ایمان کی جلا تو ہے، مگر میرا اگلا نقطہ جو ابتدا میں نے خطبے کے تلاوت کیا، اس پر مجھے آپ کو لانا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے نظریے کو، اپنے فوکس کو اس پر مرکوز کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنے انبیاء کو اس دعوت توحید کے مشن کے ساتھ، جب انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، قتل و غارت تھی کہ نہیں؟ بتائیے۔ زنا، ڈکیتی، لوٹ مار، رشوت، سود، بے ایمانی، دھوکہ دہی، حق مارنا، سب کچھ اس معاشرے میں موجود تھا۔ کہاں سے انقلاب کا آغاز کیا؟ کہاں سے دعوت کا آغاز کیا؟ کس نقطے کو بنیادی نقطہ بنایا؟ وہ نقطہ توحید تھا۔ وہ انبیاء کا مشن آغاز توحید، دعوت توحید۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اب دو طبقے ہیں مسلمانوں میں۔ ایک طبقہ سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی تیسرے رکوع کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے ابتدا میں تلاوت کی، فرمایا ان الذین یکتمون، وہ لوگ
وہ کتنے بدبخت ہیں کہ وہ عالم بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، حفظ بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، اس کے باوجود یکتمون، یہ جو آپ کو سورہ فاتحہ سے لے کر ابھی تک جہاں تک سنایا اور اس سے پہلے مجھ سے اچھے علماء نے گزشتہ دروس میں، گزشتہ خطبات میں آپ کو سناتے رہے، اور اس سے بڑھ کر آپ خود اس رمضان میں پورے قرآن کا 1 سے زائد بار یا کم از کم 1 بار دوڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس قرآن میں بیان التوحید کی اتنی بین آیات، اتنے واضح دلائل، اتنے دو ٹوک قسم کے دلائل۔ ان الذین یکتمون، ایک طبقہ، کثیر طبقہ، نام نہاد ملا مولویوں کا، دستاریں بڑی بڑی، پوزیشنیں بڑی بڑی، مال و دولت بڑے بڑے، اور ان کے ٹھکانے بڑے بڑے، مگر اللہ کے ہاں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس بات کی وہ فکر کریں کہ یکتمون، ان کا جرم یہ ہے کہ ہم نے تو بیان کر دیا، من بعد ما بیناہ للناس، اس کتاب کو نازل کر کے نبی کی اسوے اور تربیت کے ذریعے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس عمل کے ذریعے سب کچھ پہنچا دیا، ان تک پہنچ گیا، انہوں نے پڑھ لیا، پھر بھی یہ اپنے لوگوں کو اپنا فرقہ بنا کر لوگ ہماری دکان چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم نے یہ شرک کے اڈے جو چلا رکھے ہیں، لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھا دیا، وہاں سے لے کر آخری سورہ ناس تک جو جس انداز سے اس قرآن کا سینکڑوں آیات پر مشتمل سب سے بڑا باب، سب سے بڑی کتاب، کتاب التوحید، اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں کو پہنچا دیا، تو کیا ہوگا؟ لوگ ہماری مذمت کریں گے، دکانداری خراب ہو جائے گی۔ اس جرم میں وہ ایسے مبتلا ہیں کہ یکتمون ما انزلنا من البینات، اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، قرآن و حدیث کا علم، اس کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ الامان الحفیظ اولئک یلعنهم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنهم اللاعنون، ساری دنیا میں، ساری کائنات میں جس کی لعنت کو اللہ نے پہنچانا ہے، ان سب کی لعنت بھی ایسے بدبختوں پر۔ اب آج اتنی بڑی تعداد میں امت محمدیہ دعوت محمدیہ سے دور ہے، دعوت توحید کو سمجھنے سے آ رہی ہے۔ یہ ملا مولوی، یہ 2 نمبر لوگ، یہ دین چھپانے والے، یہ قرآن کی آیات کی تفہیم نہ کرنے والے، بلکہ کوئی ہم میں سے کسی کی بات کو سن کر جذبات میں آ کر اپنے مولوی کے سامنے قل هو اللہ احد ایاک نستعین یہ کچھ بھی حصہ لے کر بیٹھ جائے۔ مولوی صاحب ذرا بتائیے تو، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ کہتے ہیں ان کی نظر و نیاز چڑھاؤ، آپ کہتے ہیں ان کے آگے اپنی التجائیں رکھو، اللہ تمہاری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، کیا کریں؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ قرآن سمجھنا تمہارا کام نہیں، اس کو رکھ دو، تم پہ جادو ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی ڈھٹائی، اتنی دیدہ دلیری۔ میرے بھائیوں، اب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ان بدبخت ملا مولویوں کا کام ہے جن پر اللہ نے لعنت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کا میرا کیا کام ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے اس دعوت توحید کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کو اپنے عزیزوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے اہل بستی میں، اس دنیا میں پہنچانے کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اس کام میں جڑ جاؤ، اس کو اپنا مشن بناؤ۔ چھوڑ دو لفنگا گیری، چھوڑ دو فضولیات، لغویات، کھیل تماشے، بے مقصد بات۔
چھوڑ دو اپنی عمر، اپنے وقت کو، اپنے مال کو برباد کرنا۔ اللہ کے سچے وفادار، سچے جانثار، سچے تابعدار اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار، آپ کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے بن کر کیا کرو؟ اٹھا کے دیکھیے، اٹھا کے دیکھیے سیرت کردار صحابہ۔ اقبال سے پوچھئے، دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کس انداز سے دعوت توحید کو پرچار کرنے کے لیے، آگے سے آگے پھیلانے کے لیے، اور پھر یہ دعوت توحید اتنی آسان نہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ اس کے لیے نکلو گے برائیاں ملیں گی، اس کے لیے نکلو گے مخالفتیں ملیں گی، اس کے لیے نکلو گے رکاوٹیں آئیں گی، اس کے لیے نکلو گے دشمنیاں بنیں گی، اس کے لیے نکلو گے۔ ارے میں اور آپ کیا ہیں؟ اس پوری انسانیت کے سید و ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہاں سے نکالے گئے، جان کے دشمن ہو گئے، وہاں سے نکلے، اللہ کے حکم پر ہجرت کی، ہجرت میں بھی زندہ نہ چھوڑنے کی کوششیں کی، قتل کی سازشیں کی، حملے کیے، غار ثور تک پہنچے۔ وہ تو اللہ نے ایک انداز سے بچانا تھا اپنے حبیب کو۔ اچھا مدینہ پہنچ کے بچ گئے؟ نہیں، مدینہ پہنچے طرح طرح سے ان کو پریشان کیا۔ ابھی چند دنوں کی ریاست مدینہ ابھی قائم ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر میدان بدر مسلط ہوا۔ کس انداز سے ظلم و بربریت اور پوری تیاری سے بدر کا مارکا گرم کرنے کے لیے وہ پہنچے۔ وہ تو اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے جہاد فرض کیا، صحابہ نے جہاد کیا اور اس جہاد میں اللہ نے ان کو فتح دی۔ مگر بات یہاں نہیں رکی، اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو اٹھا کے دیکھیے۔ اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا اللہ سے، رسول اللہ سے، دین اللہ سے، کتاب اللہ سے، شاعر اللہ سے رتی برابر تعلق ثابت ہو جائے تو خوش نصیب ہوں گے۔ اگر اس کے معیار کے سامنے اپنے آج کے کردار کو میں رکھوں، آپ رکھیں، نوجوان رکھے، بزرگ رکھے، ارے دنیا دار کو چھوڑو، دیندار رکھے، کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے ہمارا؟ ہم دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی لایعنی باتوں میں، دنیا کی بیکار چیزوں میں، اپنی بلکہ اپنے آپ سے ظلم کرنے والی چیزوں میں، اپنے جان و مال و وقت کو برباد کرنے والی چیزوں میں لگے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو بھلا دیا۔ آئیے اللہ سے وفاداری کرتے ہوئے، آئیے رسول اللہ سے وفاداری کرتے ہوئے، آئیے کتاب اللہ سے اور دین اللہ سے، شاعر اللہ سے کما حقہ، اپنا ذمہ داری کا جو تعلق بنتا ہے اس کو نبھاتے ہوئے لغویات سے بچ جائیے، فضولیات سے بچ جائیے، با مقصد زندگی اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی آبیاری کے لیے، اللہ کے اس دعوت توحید کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچانے کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار سمجھیے، اس کو اختیار کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا